بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے درمیان ایک جاہلانہ رسم عام تھی جسے وعد البنات کہا جاتا تھا، یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ وہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ اور ندامت سمجھتے تھے اور اسی بنا پر بہت سے والدین اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ ایک انتہائی ظالمانہ اور وحشیانہ عمل تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے اس دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر کیا۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی جاہلیت کے زمانے کی داستان سنائی جو اس کی بیٹی کے زندہ دفن کرنے کے حوالے سے تھی۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ وہ میری اکلوتی بیٹی تھی۔ جب وہ بڑی ہو رہی تھی تو میں اسے بہت محبت کرنے لگا، لیکن معاشرے کے دباؤ اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے میں نے اسے دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ اس شخص نے بیان کیا کہ جب وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے کر گیا تو بچی معصومیت سے اپنے باپ کے ساتھ چلتی رہی، یہ سمجھے بغیر کہ اس کا باپ کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب وہ اسے ایک ویران جگہ لے گیا اور وہاں گڑھا کھودنے لگا تو بیٹی حیرانی سے باپ کو دیکھتی رہی۔ بچی نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میں تمہارے لیے ایک جگہ تیار کر رہا ہوں۔ بچی نے معصومیت سے اس بات کو قبول کیا اور باپ کے ساتھ ساتھ رہی۔ پھر جب اس نے اپنی بیٹی کو گھڑے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کی تو بچی خوفزدہ ہو کر اپنے باپ کو پکارنے لگی اور کہنے لگی، ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن باپ اپنی جاہلانہ فیصلے پر قائم رہا اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ جب اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ کا دل غم سے بھر گیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم پر افسوس کا اظہار کیا اور اس شخص کے گناہ پر شدید ندامت اور افسوس کا احساس کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا اور اس ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں اس ظلم کی شدید مذمت کی گئی ہے اور قیامت کے دن اس ظلم کا حساب لیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ تکویر میں فرمایا ہے، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کے بنا پر قتل کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد شخص نے شدید ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو نیکی اور احسان کے ساتھ گزارنے کی تلقین کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔